أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک حدیث کے متعلق پوچھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن یا رات میں سورہ حامیم دخان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ حوالہ دیا گیا ہے معجم الکبیر کا، حدیث نمبر 8026۔ یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں حدیث نمبر 5112 میں اس کو ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے فضال بن جبیر، جس کے بارے میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کسی بھی حال میں احتجاج نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے کسی بھی حال میں احتجاج کرنا جائز نہیں ہے، حجت نہیں پکڑی جا سکتی اس سے، کیونکہ یہ ایسی احادیث کو روایت کرتا ہے یا بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں، اور اسی بنا پر امام حاتمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے فضال بن جبیر جو کہ سخت ضعیف ہے۔ مزید یہ کہ اس حدیث میں حفص بن عمر المازنی ہے، یہ معروف نہیں ہے، جیسا کہ لسان میں یہ بات مذکور ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے محدثین بھی ہیں جنہوں نے اس پر کلام کیا، جیسے دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ۔ مزید عرض یہ ہے کہ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے الفاظ تھوڑے الگ ہیں، اس میں صرف جمعہ کی رات کا تذکرہ ہے، جمعہ کے دن کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر ہے 2889 2889، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انوار الصحیفہ میں لکھتے ہیں اسنادہ ضعیف جدا، یہ اس حدیث کی سند سخت ضعیف ہے، اور وجہ کیا ہے اس کے ضعف کی؟ ہشام ابو مقدام یہ راوی متروک ہے، انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، بلکہ ایک کتاب میں سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور سورہ دخان ہو یا کوئی بھی سورت ہو انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، بس اس کی تخصیص نہ کرے اپنی طرف سے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔